فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کے لیے کتاب درس عقائد کا آج 14واں حصہ لے کر آئی ہوں، جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، میں جس صفحے پر موجود ہوں اس صفحے کا نمبر ہے 174 اور 25واں درس آغاز کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کی دلیلیں۔ مقدمہ۔ شیعوں کے معروف اور قطعی عقائد میں سے انبیاء علیہ السلام کا عمدی اور سہوی گناہوں سے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے، جس کی ائمہ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو تعلیم دی ہے اور اپنے مختلف بیانات کے ذریعے دشمنوں کے اقوال کو باطل قرار دیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا عصمت انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے دشمنوں سے احتجاجات میں سے سب سے زیادہ مشہور امام رضا علیہ السلام کا احتجاج ہے، جو کتب حدیث اور تاریخ میں درج ہے۔ لیکن مباح امور میں انبیاء علیہ السلام کا سہو و نسیان باعث اختلاف رہا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی جانب سے وارد ہونے والی روایات اختلاف سے خالی نہیں ہیں، جس کے سلسلے میں تحقیق و جستجو اس بحث کی وسعت سے خارج ہے۔ لیکن اتنا مسلم ہے کہ اسے ضروری اعتقادات میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ دلائل جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے تحت بیان کیے گئے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقلی دلائل، نمبر 2 نقلی دلائل۔ اگرچہ اس بحث میں زیادہ تر اعتماد نقلی دلائل پر کیا گیا ہے، ہم یہاں دلیلوں کے بیان کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ہم یہاں 2 دلیلوں کے بیان کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ قرآنی دلائل کو ذکر کریں گے۔ عصمت انبیاء عقلی دلائل۔ انبیاء علیہ السلام کا گناہوں کا ارتکاب سے معصوم رہنے پر پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ ان کی بعثت کا پہلا ہدف انسانوں کو ان حقائق اور وظائف کی طرف ہدایت کرنا ہے جسے خدا نے انسانوں کے لیے معین فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ انسانوں کے درمیان خدا کے نمائندے ہیں کہ جنہیں لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے نمائندے دستورات خدا کے پابند نہ ہوں اور اپنی رسالت کے برخلاف اعمال کے مرتکب ہوں تو لوگ ان کے اعمال کو ان کی گفتار سے جدا کہیں گے، اور اس طرح لوگوں کا اعتماد ان کی گفتار پر ختم ہو جائے گا، اور یوں ان کی بعثت کا ہدف مکمل نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پاک اور تمام گناہوں سے دور ہوں، بلکہ سہو و نسیان کی بنیاد پر کوئی ناشائستہ عمل بھی انجام نہ دیں، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ انہوں نے سہو و نسیان کو گناہوں کے ارتکاب کے لیے بہانہ بنا لیا ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر دوسری عقلی
دلیل یہ ہے کہ وہ وحی کو لوگوں تک پہنچانے اور انہیں راہ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے کے علاوہ ان پر لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کی بہت ذمہ داری ہے تاکہ وہ مستعد افراد کو کمال کے آخری منازل تک لے جائیں، یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق تعلیم اور ہدایت کے وظیفے کے علاوہ وظیفہ تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ بھی ایسی تربیت جو سماج کے برجستہ اور عاقل حضرات کو بھی شامل ہوتی ہے۔ لہذا ایسے مقامات انہیں لوگوں کے لیے شائستہ ہیں کہ جو انسانی کمالات کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں اور ملکہ نفسانی ملکہ عصمت کے عظیم درجے پر فائز ہوں۔ اس کے علاوہ مربی کا کردار افراد کی تربیت کرنے میں اس کی گفتار سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور وہ افراد جو کردار کے اعتبار سے عیوب اور نقائص کے حامل ہوتے ہیں، ان کی گفتار بھی مطلوب تاثیر سے برخوردار نہیں ہو سکتی۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی بعثت اس عنوان کے تحت کہ وہ سماج کے مربی میں اسی صورت میں قابل تحقق ہے کہ جب ان کا کردار اور ان کی گفتار ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہو۔ عصمت انبیاء پر نقلی دلائل۔ نمبر 1، قرآن کریم بعض انسانوں کو مخلص، جنہیں خدا کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، کے نام سے یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس بھی انہیں گمراہ کرنے کی طمع نہیں رکھتا، جیسا کہ قرآن نے اس کے قول کو نقل کیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو گمراہ کرے گا، لیکن مخلصین اس کی دسترس سے خارج ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں ہے۔ یہاں پہ بریکٹ میں عربی لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ وہ بولا، تیری ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا، اور بے شک ابلیس کا انہیں گمراہ نہ کرنے کی طمع اس عصمت کی وجہ سے ہے جو انہیں گناہوں سے مقابلے میں حاصل ہے، وگرنہ وہ تو ان کا بھی دشمن ہے، اگر اسے موقع مل جائے تو انہیں بھی گمراہ کیے بغیر نہ چھوڑے۔ نمبر 2، قرآن انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کو مطلق قرار دے رہا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 64 میں فرماتا ہے۔ یہاں عربی آیت جو ہے وہ کوٹ ہوئی ہے جو بریکٹ کے اندر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں، اور ان لوگوں کی مطلق اطاعت اسی صورت میں صحیح ہے کہ جب ان کی اطاعت خدا ہو اور ان کی پیروی کرنا اطاعت خدا کے خلاف نہ ہو، وگرنہ ایک طرف خدا کی اطاعت کا حکم اور دوسری طرف ان لوگوں کی اطاعت کا حکم جو خطاؤں سے محفوظ نہیں ہے غرض کے خلاف ہوگا۔ یہاں انڈر لائن ہے اور کچھ سطور یہاں انڈر لائن ہے جن کو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ مخلص لام کے فتح کے ساتھ مخلص لام الف لام میم کے کسرہ کے ساتھ کاف سین رے گول ہے کے ساتھ جدا ہے۔ مخلص لام میم خے لام صاد لام الف میم کے فتح فے تے ہے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے شخص کو خالص بنا دیا ہو، اور مخلص لام کے کسرہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص نے اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دیے ہوں۔ لہذا افوان
لہذا عنوان عین نون واو الف نون مخلص بریکٹ میں اور عنوان معصوم بریکٹ میں کے مساوی ہیں، اگرچہ ہمارے پاس اس صفت کا انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صفت انبیاء کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ خود قرآن نے بعض انبیاء کو مخلصین میں سے شمار کیا ہے۔ سورہ صاد کی آیت 44 اور 45 میں فرماتا ہے، یہاں پہ آیت کوٹ ہوئی ہے، ترجمہ: اے رسول، ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت و بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ اور سورہ مریم کی 51 آیت میں فرماتا ہے، یہاں قرآنی آیت کوٹ ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ میرا برگزیدہ اور بھیجا ہوا صاحب شریعت نبی تھا۔ اس کے علاوہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کا سخت ترین لحظات میں محفوظ رہنے کو ان کے مخلص ہونے سے نسبت دے رہا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کی آیت 24 میں فرماتا ہے، آیت یہاں کوٹ ہوئی ہے، ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ ہم اس سے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ نمبر 3، قرآن نے الہی منصبوں کو انہی لوگوں سے مخصوص جانا ہے کہ جن کے ہاتھ ظلم سے آلودہ نہ ہوں، جیسا کہ قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فرماتا ہے کہ جب انہوں نے منصب امامت کی اپنی اولاد کے لیے درخواست کی، فرمایا، ہاں، مگر میرے اس عہد پر ظالموں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ ہر گناہ نفس پر ایک ظلم ہے، اور قرآن کی زبان میں ہر گناہ گار ظالم ہے۔ بس انبیاء علیہ السلام جو منصب الہی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہ اور ظلم سے پاک ہوتے ہیں۔ عصمت انبیاء علیہ السلام کا راز۔ اس درس کے اختتام پر بہتر ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کے اسرار کی طرف ایک مختصر اشارہ کر دیں۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کا وحی کو حاصل کرنے میں معصوم ہونے کا راز یہ ہے کہ اصولاً وحی کو درک کرنا خطا برادر اور ادراکات سے ممکن نہیں ہے، اور جو بھی اسے حاصل کر لینے کی صلاحیت سے سرفراز ہو، وہ ایک ایسے علم کی حقیقت کا مالک ہے جسے وہ اپنے سامنے حاضر پاتا ہے، وہ روحی سے روحی سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، خود وہ اور وحی سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، خواہ وہ وحی لانے والا فرشتہ ہو یا کوئی اور ہو، بخوبی اسے مشاہدہ کرتا ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وحی حاصل کرنے والا شک میں مبتلا ہو جائے کہ اس پر وحی ہوئی ہے یا نہیں، یا کس نے اس پر نازل کی ہے، یا وحی کے مطالب کیا ہیں، اور اگر بعض من گھڑتوں جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ داستانوں میں آیا ہے کہ مثلاً کسی نبی نے اپنی نبوت میں شک کیا، یا وحی کا مطلب کو بھلا دیا، یا وحی نازل کرنے والے کو پہچان نہ سکا، یا سب کچھ صاف بہتان ہے، اور ایسے بہتان بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی اپنے وجود یا کسی حضوری اور وجدانی امر کے تحت شک کرے، لیکن انجام و وظائف لوگوں تک پیغام الہی کے پہنچانے میں انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی راز کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اختیاری افعال اس صورت میں انجام پاتے ہیں کہ جب انسانوں کے باطن میں اس کے انجام دینے میں
رجحان ہو۔ یہاں انڈر لائن ایک سطر ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، اور قرآن اس سلسلے میں فرماتا ہے، یہاں پہ آیت کوٹ ہوئی ہے نجم، سورہ نجم آیت 11۔ جو مختلف اسباب و عوامل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور ایک شخص علم اور مختلف ادراک کے ذریعے مطلب تک پہنچنے والے راستے کو معین کرتا ہے اور اسی کے مطابق امور کو انجام دیتا ہے، لیکن جب اس میں متضاد رجحان ہوں تو اس صورت میں وہ بہترین کو انتخاب کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی علوم کی کمزوری بہترین کو معین کرنے میں خطا سے دوچار ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بہترین سے غفلت یا پست ترین شے سے انس اشتباہ کا سبب بن جاتا ہے، صحیح فکر اور صحیح انتخاب کا موقع نہیں مل پاتا۔ لہذا انسان جس قدر حقائق سے آشنا ہو اور حقائق کے تحت زیادہ سے زیادہ توجہ سے سرفراز ہو، نیز اس کے علاوہ باطنی ہیجانات اور ہنگاموں کو مہار کرنے میں عظیم قدرت سے سرفراز ہو تو وہ اتنا ہی حسن انتخاب میں کامیاب ہوگا اور خطاؤں سے اسی اندازے کے مطابق محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو مستعد و راستہ عقل و بینش سے سرفراز ہونے کے علاوہ صحیح تربیت میں پلے بڑھے ہیں، وہ فضیلت و کمالات کے درجات حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس راہ میں مرتبہ عصمت تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا، جیسا کہ کوئی بھی عاقل شخص اپنے ذہن میں زہر کو پینے یا غلاظتوں کے کھانے کی فکر کو نہیں لاتا، اسی طرح یہ لوگ بھی گناہوں کے ارتکاب کی فکر اپنے ذہن میں نہیں لاتے۔ اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک شخص کی استطاعت حقائق کو سمجھنے میں ہے نہایت اور روح کی طہارت و پاکیزگی کے اعتبار سے عظیم مقامات پر فائز ہے، اور قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ روغن زیتون کی طرح ذلال نیز خالص اور شعلہور ہونے کے نزدیک ہو، بغیر اس کے کہ وہ کسی شعلے سے ارتباط برقرار کرے۔ یکا و زیفتہ بذاتی ولولم تمنار، اور اسی قوی استعداد اور روح کی پاکیزگی کی وجہ سے خدا کی تربیت پر پرہان چڑھے اور خدا اس کی روح القدس کے ذریعے مدد کرے۔ ایسا شخص غیر قابل وصف کمالات کے مدارج کو طے کرتا ہے، بلکہ ہزاروں سال طولانی راستے کو ایک شب میں طے کر لیتا ہے، اور دوران طفولیت بلکہ شکم مادر میں ہر ایک پر اسے برتری حاصل ہوگی، ایسے شخص کی نگاہ میں گناہوں کی حقیقت اسی طرح آشکار ہے جس طرح دوسروں کے لیے زہر پینے اور غلاظتوں کو کھانے کی حقیقت، اور جس طرح عادی و معمولی افراد کا ایسے کاموں سے پرہیز جبری نہیں ہے، اسی طرح معصوم کا گناہوں سے بچنا کسی بھی صورت میں ان کے اختیار کے خلاف نہ ہوگا۔ سوالات: نمبر 1، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کریں۔ نمبر 2، قرآن کی کون سی آیات انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں؟ نمبر 3، وحی کو بیان کرنے میں انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا راز کیا ہے؟ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کا گناہوں سے بچنا کیسے ان کے اختیار سے سازگار ہے؟ سامعین کرام، یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 180 پر، اور یہاں سے 26واں درس شروع ہوا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے چند شبہات کا حل
چند شبہات کا حل۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے سلسلے میں چند شبہات پیش کیے گئے ہیں کہ جن کی جوابات ہم اسی درس میں بیان کریں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر خدا نے انبیاء علیہ السلام کو گناہوں کے ارتکاب سے روک رکھا ہے، جس کا لازمہ وظائف کو انجام دینا بھی ہے، تو پھر اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے لیے اختیاری امتیاز باقی نہیں رہتا اور گناہوں سے بچنے کی جزا اور وظائف کو انجام دینے کی صورت میں کسی بھی پاداش کے مستحق نہیں رہ جاتے۔ اسی لیے اگر خدا انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم قرار دیتا تو وہ بھی انہی کی طرح ہوتے۔ اسی شبہ کا جواب گزشتہ بیانات کی روشنی میں آشکار ہے، جس کا ملازمہ یہ ہے کہ معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وظائف کو انجام دینے کے لیے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے ان پر جبر کیا گیا ہو، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ مطلب روشن ہو چکا ہے۔ اور خدا کا انہیں معصوم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیاریہ افعال کی نسبت چھین لی جائے، اگرچہ تمام موجودات نہایتاً خدا کے ارادہ تکوینی کے دائرے میں ہیں۔ چنانچہ جب خدا کی جانب سے کوئی خاص وضاحت ہو تو امور کو اس کی طرف نسبت دینا ایک جدا صورت ہے، لیکن خدا کا ارادہ انسان کے طول میں ہے، نہ کہ اس کے مرض میں، یعنی انسان کا ارادہ وہی خدا کا ارادہ ہے، نہ یہ کہ خدا کا ارادہ اور انسان کا ارادہ دو مستقل امر ہوں، اور نہ ہی انسان کا ارادہ خدا کے ارادے کا جانشین ہے، اور معصومین کی بنسبت خدا کی خاص عنایت ہے۔ تو جس طرح خاص اسباب و شرائط سنگین ذمہ داریوں کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح یہ خاص توجہ بھی سنگین ذمہ داریوں کا سبب ہے۔ جس طرح وظائف کو انجام دینے کی جزا زیادہ ہوگی، اسی طرح اس کی مخالفت کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جزا و سزا کے درمیان اعتدال برقرار ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک معصوم کبھی بھی اپنے اختیار سے کسی سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور ایسے اعتدال کی مثالیں ان تمام لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہیں جو خاص نعمتوں سے سرفراز ہیں، جیسے کہ علماء اور خاندانی رسالت سے وابستہ حضرات کی ذمہ داریاں زیادہ میں لہذا جزا یا سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اسی وجہ سے جو جتنا بلند ہوتا ہے، اسی کے سقوط کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ معصومین اور انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو دعاؤں میں وارد ہوئے ہیں، ان حضرات نے اپنے آپ کو گناہ گار کہا ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے تھے، پس ایسے اعتراضات کے ہوتے ہوئے کیسے ان کے معصوم ہونے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام جو درجات کے اختلاف کے ساتھ کمال و قرب کے عظیم مقامات پر فائز تھے، اپنے لیے دوسروں کے وظائف سے کہیں عظیم وظائف کے قائل تھے، بلکہ معبود کے علاوہ کسی غیر کی طرف معمولی توجہ کو بھی عظیم گناہ شمار کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ یہاں ذکر کیا جا چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرات ان امور کے ارتکاب سے محفوظ ہیں جنہیں گناہ کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے معصوم ہونے کا مطلب واجبی تکالیف کی مخالفت اور محرمات فقہی کے مرتکب ہونے سے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر قرآنی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ مخلصین میں سے ہیں اور شیطان کو انہیں گمراہ کرنے کی بھی کوئی طمع نہیں ہے، لہذا حالانکہ خود قرآن سے بعض مقامات پر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں شیطان کی طرف سے کیے گئے تصرفات کو بیان کیا گیا ہے، یہاں ایک آیت کوٹ ہوئی ہے جس کا
جس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے نظر اس آیت میں شیطان کا آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینا اور ان کا بہشت سے نکل جانے کو قرآن شریف کی طرف نسبت دے رہا ہے، اور سورہ سعد آیت 41 میں جناب ایوب علیہ السلام کی زبانی نقل فرماتا ہے۔ یہاں انڈر لائن کچھ سطور ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے، آیت دی ہے سورہ احزاب آیت 32، 30 اور 32، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ یہاں دوبارہ ایک آیت کوٹ کی گئی ہے، سورہ اعراف آیت 27۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھے شیطان نے بہت تکلیف و اذیت پہنچا رکھی ہے، اس کے علاوہ سورہ حج کی آیت 52 میں شیطان کی طرف انبیاء علیہ السلام پر التفات کو ثابت کرتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، یہاں آیت کوٹ ہوئی ہے، اور اے رسول ہم نے تو آپ سے پہلے جب کبھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو یہ ہوا جس وقت اس نے تبلیغ دین کی آرزو کی تو شیطان نے ان کی آرزو میں خلل ڈالا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان تمام آیات میں شیطان کے تصرف کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کا واجبی تکالیف سے مخالفت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، اور سورہ اعراف کی 27 آیت میں شجرہ منیا شجرہ میم نون ہے یہ منہیا کے سلسلے میں جس وسوسے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اس میں اس طرف سے نہ کھانے کی کوئی تحریم نہیں تھی، بلکہ جناب آدم و حوا سے اتنا کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح سے کھاؤ گے تو جنت سے نکال کر زمین کی طرف بھیج دیے جاؤ گے، اور شیطانی وسوسہ اس امر سے مخالفت کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ وہ جس عالم میں تھے وہ عام تکلیف ارشادی تھی، وہاں کوئی شریعت نہیں تھی کہ جس کے وہ پابند ہوتے، اور سورہ سعد کی 41 آیت میں ان معصیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو شیطان کی وجہ سے جناب ایوب پر نازل ہوئی تھی، اور مصیبتوں کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ سعد کی 41 آیت میں ان مصیبتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو شیطان کی وجہ سے جناب ایوب پر نازل ہوئی تھی، اور آپ کے متعلق کسی بھی امر کے مخالفت کی طرف کوئی معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اور سورہ حج کی 52 آیت میں ان رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اہداف میں شیطان ایجاد کرتا تھا اور ان کی تکلیف کا باعث بنتا تھا، یہاں تک کہ خدا اس کے مکر کو باطل کر دیتا ہے اور اپنے دین کو قائم کر دیتا ہے۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ قرآن کے سورہ طٰہٰ کی 121 آیت میں نسبت عصیان، اور اسی طرح اسی سورہ کی آیت 115 میں نسیان کی نسبت جناب آدم کی طرف دی جا رہی ہے، لہٰذا ایسی نسبتیں ان کی عصمت سے کیسے سازگار ہیں؟ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ بیان سے واضح ہے کہ یہ عصیان اور نسیان واجبی تکالیف میں سے نہیں تھے، گناہ حساب کیے جائیں۔ پانچواں شبہ یہ ہے کہ قرآن کے بعض مقامات پر جھوٹ کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت 89 میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے، فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ جب جناب ابراہیم نے یہ جملہ کہا مریض نہ تھے۔ اور اسی طرح آپ ہی کی زبانی سورہ انبیاء کی آیت 63 میں فرماتا ہے، قال بل فعل کبیر ہم، بلکہ ان بتوں کو ان کے بڑے خدا نے توڑا ہے، حالانکہ خود جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو منہدم کیا تھا۔ اور اسی طرح سورہ یوسف کی آیت 70 میں فرماتا ہے، یہاں عربی لکھی ہوئی ہے بریکٹ میں، پھر ایک منادی
ललकार के बोला कि ए काफिले वालों, यकीनन तुम ही लोग चोर हो। इन शुबहात का जवाब ये है कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक ये सब तोरिया से है। ते व रे ये अहम तरीन मसलहतों के लिए बोला जाता है और इस मतलब को खुद कुरान की आयतों से साबित किया जा सकता है, जैसे कि जनाब यूसुफ की दास्तान में फरमाता है, कज़ालिक कितना यूसुफ। बहरहाल ऐसे झूठ, इस्यान और गुनाह हिसाब नहीं किए जाते। छठा शुबा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान में आया है कि जनाब मूसा ने इस कप्ती को मार डाला जो अब एक बनी इसराइल के साथ झगड़ रहा था। इसी वजह से आप मिस्र से फरार कर गए और जब खुदा ने आपको फिरौन की जानिब मबूस किया तो आपने बारगाह खुदा में अर्ज की। यहाँ अरबी लिखी हुई है ब्रैकेट में, इसका तर्जुमा इसके अलावा इनके लिए मेरी गर्दन पर एक जुर्म है, मुझे खौफ है कि वो मुझे कसासन कत्ल न कर दें। और जब फिरौन ने इस कत्ल की निस्बत आपकी तरफ दी तो फरमाया, हाँ मैंने इस काम को अंजाम दिया है जब मैं हालत गफलत में था। ये दास्तान किस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्मत बल्कि बासत से पहले मासूम होने से साजगार है। इस शुबे का जवाब यह है कि कप्ती का कत्ल आमदी नहीं था बल्कि एक मुश्ती की वजह से था कि जिसे सिर्फ दूर करने के लिए मारा था। इसके अलावा वलहम अली जन का जुमला फिरौनियों के गुमान के मुताबिक है और इसका मतलब यह है कि वो मुझे गुनहगार समझते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो मुझे कसास में कत्ल न कर डालें। और वाना मन जालिम का जुमला फिरौन से हम कलामी के दौरान कहा है कि मैं इस बासत से पहले ऐसे बरामीन से बेखबर था और अब दलील काते के साथ मबूस हुआ हूँ। या जलाल का मतलब यह है कि मैं इस अमल के अंजाम से बेखबर था। यहाँ अंडरलाइन 2 सूरतों का जिक्र है, सूरह शूरा आयत 14, सूरह शूरा आयत 20। अम्र हलाल किसी भी सूरत में जनाब मूसा का वाजिबी तकालीफ से मुखालफत इन जुमलों से साबित नहीं होती। 7वां शुबा यह है कि हज़रत यूनुस की आयत 94 में खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाता है, यहाँ आयत दर्ज है, जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, अगर इसके बारे में तुमको कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले किताब खुदा पढ़ा करते हैं उनसे पूछ कर देखो, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से किताब आ चुकी है, तुम हरगिज शक करने वालों में से ना होना। इसी सूरत सूरह बकरा की आयत 147, सूरह आले इमरान की आयत 60, सूरह अनाम की आयत 114, सूरह हुद की आयत 17 और सूरह सजदा की आयत 23। सूरह सजदा की आयत 23 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक व तरदीद से मना फरमाया है। बस किस तरह ये कहा जा सकता है कि वही को दरक करना गैर काबिल शक है। इस शुबे का जवाब यह है कि ये आयत इस बात पर दलालत नहीं करती कि आपने कोई शक किया हो, बल्कि सिर्फ इस मतलब को बयान करती हैं कि हज़रत की रिसालत और कुरान करीम की हक़ानियत में कोई शक व तरदीद नहीं है। दरअसल ऐसे बयानात या का मनी वासी या जारत में से है। 8वां शुबा यह है कि कुरान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बाज़ गुनाहों की निस्बत दी गई है जिन्हें खुदा ने बख्श दिया है, जैसे कि फरमाता है ली गफ्रिक ला तकद्दुम मन ज़म्बिक वमा ताखिर, ताकि खुदा तुम्हारी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे। इस शुबे का जवाब ये है कि इन आयतों में ज़म ज़ाल नून बे से मुराद वो गुनाह है जिन्हें के मुशरिकीन हिजरत से पहले और इसके बाद कायल थे।
کہ آپ نے ان کے خداؤں کی توہین کیا، اور مغفرت سے مراد ان آثار کو دفع کرنا ہے کہ جن کے مرتب ہونے کا امکان تھا، اور اس وقت پر دلیل فتح کے معاف کر دینے کی علت شمار کی ہے، جیسے کہ فرماتا ہے یہاں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیبیہ کی صلح نہیں بلکہ ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی ہے۔ سورہ فتح آیت 2، سورہ فتح آیت 1۔ اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ اگر ان سے گناہ مراد اصلاحی گناہ ہونا تو بخشش کی علت میں فتح مکہ کو بیان کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ نواں شبہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب زید کی مطلقہ سے حضرت کے شادی کرنے کی داستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ زید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے فرزند تھے۔ یہاں آیت کوٹ ہوئی بھی ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا کا زیادہ حق تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ ایسی تعبیر مقام عصمت سے کیسے سازگار ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں خدا کے اس دستور پر عمل کرنے اور جاہلیت کی رسومات میں سے ایک گود لیے بچوں کو حقیقی بچوں جیسا سمجھنا رسم توڑنے کی وجہ سے تھا، کہ کہیں مسلمان ذوق ایمان کی وجہ سے اس عمل کو نفسانی خواہشات کا نتیجہ نہ سمجھ بیٹھے اور ان کے دین سے نکل جانے کا باعث نہ بنے۔ اس آیت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتا ہے کہ ارادہ الہی کے ساتھ اس سنت شکنی کی مصلحت، یعنی ایسی رسومات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس طرح کے غلط تصور سے زیادہ سزاوار ہے۔ لہٰذا اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی کوئی سرزنش نہیں کی گئی ہے۔ 10واں شبہ یہ ہے کہ قرآن نے دو مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب، ملامت و سرزنش کی ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب رسول نے بعض افراد کو جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دی تو خدا نے فرمایا عفا اللہ عنک لم اذن لہم، اے رسول خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی؟ اور بعض حلال امور میں اپنی بعض ازواج کی جلب رضایت کے لیے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک نبتغی مرضات ازواجک، اے رسول جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی لیے کیوں کنارہ کشی کرتے ہو؟ ایسے عتاب آپ کی عصمت سے کیسے سازگار ہیں؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ایسے بیانات دراصل عتاب کی شکل میں پیغمبر کی مدح میں ہیں، جو حضرت کی بے نہایت عطوفت اور مہربانی پر دلالت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے منافقوں کو بھی نا امید نہیں کیا اور ان کے اسرار کو فاش نہیں کیا، نیز اپنی ازواج کی خواہشوں کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ یہاں انڈر لائن 3 آیتوں کا ذکر ہے، سورہ احزاب آیت 37، سورہ توبہ آیت 43، سورہ تحریم آیت 1۔ اور ایک مباح فعل کو قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور پیغمبر کا ایسا کرنا معاذاللہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا کو بدل دیں اور لوگوں کے لیے حلال کو حرام کر دیں۔ دراصل یہ آیات ان آیات سے نہایت مشابہ ہیں کہ جس میں منافقوں کی ہدایت کے لیے آپ کی دل سوزی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں آیت
ब्रैकेट में है, जिसका तर्जुमा ये है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद इस फिक्र में तुम अपनी जान हलाक कर डालोगे कि ये कुफ्फार मोमिन क्यों नहीं हो जाते, या इन आयात से मुशाबे में कि जो इबादत की खातिर ज़हमतों के तहम्मुल करने की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ एक आयत कोट है जिसका तर्जुमा है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तुम इस कदर मुशक्क़त उठाओ। बहरहाल ये मुकामात इस्मत के खिलाफ नहीं है। सवालात। नंबर 1, एक मासूम को दूसरों पर कैसे इम्तियाज़ात हासिल हैं? वो अमाल जो इस्मत इलाही की बिना पर अंजाम दिए जाएं और किस जज़ा के मुस्तहिक हैं। नंबर 2, क्यों अंबिया और औलिया अलैहिस्सलाम अपने आप को गुनाहगार समझते और इस्तग़फ़ार करते थे। नंबर 3, अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शैतान के तसर्रुफ़ात इनकी इस्मत से कैसे साज़गार हैं। नंबर 4, कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जिस निस्यान और इस्यान की निस्बत दी गई है वो आपकी इस्मत से कैसे साज़गार है। नंबर 5, अगर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों झूठ बोले। यहाँ अंडरलाइन सूरह शूरा आयत नंबर 3, सूरह तौहा आयत 1 और 2। सवाल नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मौजूदा शुबा और इसके जवाब को जिक्र करें। नंबर 7, अगर वही के अदराक में कोई खता वाक़ई नहीं हो सकती तो फिर क्यों खुदा बार बार अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी रिसालत में शक व तरदीद से मना कर दिया है। नंबर 8, सूरह फतह में हज़रत की तरफ जिस गुनाह की निस्बत दी गई है वो क्यों कर आपकी इस्मत से साज़गार है। नंबर 9, जनाब ज़ैद की दास्तान के मुतालिक शहादत शुबहात और जवाबात बयान करें। नंबर 10, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बानिस्बत कुरान में जब अता वारिद हुआ है वो क्या है और उसका जवाब क्या है। और सामईन इकराम, यहाँ पे मैं अपने मुताले को रोक रही हूँ। हमारा 26वां दर्स मुकम्मल हो चुका है। दोबारा हाजिर होंगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।